السلام علیکم جی، دس از حمزہ رحمانی فرام اینڈورنس فٹنس سینٹر جم ملتان۔ آج ایک ہماری کچھ فیٹ لاس کی فیٹ لاس سے ریلیٹڈ کچھ اچھی متھس ہیں اور مسکنسیپشنز ہیں جن کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے۔ یہ ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں لوگوں سے سنا کے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ ریڈیکل قسم کی ایکسرسائز ہیں۔ لوگوں کے دماغ میں یہ کانسیپٹ جو ہے بٹھا دیا گیا ہے یا سم ہاؤ انہوں نے اس چیز کو پرسیو کر لیا ہے کہ جو فیٹ لاس کرنا جو ہے وہ ایکسٹرنس قسم کا، نو ڈاؤٹ ان اے سرٹن وے یہ ایکسٹرنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا حل صرف ریڈیکل ایکسرسائزز ہی ہوں۔ یعنی کہ ریڈیکل ایکسرسائز سے مراد کہ ایسے ورک آؤٹس جو کہ آپ کی جوائنٹ انٹیگریٹی، آپ کی دوسری چیزوں کے لیے، آپ دیکھیں کہ لوگ موسٹ آف پیپل جو کہ اچھے ٹرینرس کے انڈر سپرویژن ایکسرسائز نہیں کرتے یا سنا کے ادھر ادھر سے دیکھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں، تو دے اینڈ اپ گیٹنگ لائف لانگ ایلمنٹس اور لمبی چوڑی انجریز ہو جاتی ہیں ان کو۔ تو جس میں بیک پین اور گھٹنوں کے پین اور اس طرح کے، یعنی کہ ان کا وزن ایک حد تک کم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کو زیادہ وزن سے بھی زیادہ تنگ کرنے والی چیزیں ان کی حصہ بنتے ہیں، جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد اور ڈفرینٹ قسم کے جو ڈسلیپ ڈس آرڈر قسم کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ریڈیکل ایکسرسائز اور ایک غلط پلانس فالو کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ لوگ فیٹ لاس کے لیے آپٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو نمبر 1 پہ رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سب سے پہلے جو لوگوں کی چوائس آف ریجیم ہے، ورک آؤٹ ریجیم ہے، وہی اتنی ریڈیکل ہوتی ہے کہ اس کے بعد کی آنے والی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ پوری چین ہی خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی جیسے جو ہیلدی ایٹنگ ہے دیٹ از سم تھنگ سو ایکسپینسو، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر میں موجود سبزیاں، پھل اور ایسے ویریس ڈفرینٹ قسم کے، اب ایک ہارڈیز یا ایک دوسری ناٹ کوٹنگ سم اینی فاسٹ فوڈ چین، لیکن کوئی بھی مہنگا فاسٹ فوڈ جو ہے اس سے زیادہ سستی ایک سبزی کی پلیٹ ملتی ہے، لیکن ہماری چوائسیز کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فوڈ جو ہے شاید وہ بھی چکن ہی ہے، وہ بھی چکن ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بے شک چکن ہوتا ہے اور وہ بے شک بریڈ ہوتا ہے، لیکن دا وے اٹس پروسیسڈ اور دا وے اٹس بینگ کوکڈ دیٹ میٹرز اے لاٹ۔ تو وہ ایک ہیلدی فوڈ کو بھی آپ سستے کے چکر میں یا صرف آپ یہ سمجھ کے کہ شاید وہ سستا زیادہ ہوتا ہے تو آپ ہیلدی فوڈ کو ان ہیلدی کر کے اور نقصان دہ بنا کے کنزیوم کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوسرے نمبر 2 جو مسٹیک ہے ہماری لسٹ کے مطابق، وہ ہمارے مشاہدے کے مطابق، وہ نمبر 2 مسٹیک جو ہے چوائس آف فوڈ ہے، چوائس آف ورک آؤٹ ریجیم اینڈ چوائس آف فوڈ۔ یہ سب سے پہلے آنے والی، یعنی کہ سر فہرست وہ مسٹیکس ہیں جو کہ لوگ نارملی اپنے فیٹ لاس پروگرام کے اندر کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ایک بہت کامن مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں وہ کریش ڈائٹ کو فالو کرنا، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ کریش ڈائٹ یا اس قسم کی دوسری جو بغیر ہیلدی اور مائکرو نیوٹریشن کو اپنی کمپرومائز کر کے اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی جو اپنی ڈائٹ کو فالو کریں گے تو شاید وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ کریش ڈائٹ اور اس طرح کی ڈفرینٹ جتنی بھی فضول ڈائٹس ہیں جن کے اندر بہت حد تک کیلوری ڈیفیسٹ، لو کیلوری فوڈز اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری ایسینشیل نیوٹریشن کو بھی کمپرومائز کر دیتی ہیں، تو ایسی ڈائٹس کو سائنس بالکل رد کرتی ہے اور نہ ہی یہ نہ ہی شارٹ ٹرم میں نہ ہی لانگ ٹرم میں کسی طرح سے بھی کریش ڈائٹ قسم کی چیزیں سوٹیبل نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کے بیچ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ ورک آؤٹس پرفارم کر لیں تب تو بالکل یہ نہ کہ صرف آپ کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ایک شدید کیلوری ڈیفیسٹ جو ہے اس میں چلے جانا ڈینجرس ہو سکتا ہے اور آپ کو لائف لانگ انجریز دے سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جوڑوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو فیٹ لاس والوں کو جوڑوں کے مسائل پیدا ہو جانا یہ بہت کامن ہے۔ حالانکہ ایک پرفیکٹ ورک آؤٹ پلان وہ ہوتا ہے، ایک پرفیکٹ ریجیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے گول تو اچیو ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ہیلدیئر لائف اسٹائل ملے۔ ہیلدیئر لائف اسٹائل کے اندر انجریز نہیں ہوتی، تو کوئی بھی ایسا ورک آؤٹ پلان یا ایسا کوئی بھی ریجیم، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو کسی بھی قسم کی ایلمنٹ سے دوچار کرا رہی ہے، کسی بھی طرح کی انجری کرا رہی ہے، تو وہ ایک اچھا ورک آؤٹ پلان نہیں ہے، اس کو آپ کو فل فور ابینڈن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چوتھے نمبر کی ایک نمبر 4 مسکنسیپشن جو کہ ہے اسٹارویشن جو ہے وہ اٹس سیلف ایک پروٹیکٹیو میکنزم کہہ لیں یا ایک باڈی کا رسپانس ہے، ایک فیڈ بیک میکنزم کے تحت یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور نارمل ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ بھوکے رہنے سے یا اسٹارو کرنے سے
سارا دن بھوکے رہنے سے اور لمبے میٹس کو اسکپ کرنے سے فیٹ لاس ہوتا ہے. جب یہ کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیلورک ڈیفیسٹ لازمی اچیو کرنا چاہیے, لیکن دیٹ شوڈ بی اے پازیٹیو کیلورک ڈیفیسٹ, یعنی کہ ہمیں اپنی ایکسرسائز کے تھرو اپنی کیلورک انٹیک کو, کنزپشن کو بڑھا دینا چاہیے. دوسری ایک 5ویں نمبر کی چیز جو کہ ڈرگ ابیوز کا خلاف جو کیمپین اور ڈرگ ابیوز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کا سہرا جو ہے وہ انڈیورنس کے سر جاتا ہے. ہم نے ملتان کے اندر ڈرگ ابیوز کی اویئرنیس کو بہت زیادہ پروناؤنس طریقے سے اس کو ہم نے آگاہی فراہم کی ہے اس کی, جس پہ لوگوں کی کافی رہنمائی ہوئی. تو یہ اسی کے انڈر ہی آتا ہے کہ آل سلمنگ ٹیبلیٹس یا پلز جو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی سلمنگ پلز لے لیں گے تو وہ ان کے لیے شاید بہت فائدہ مند ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. نہ صرف ہارمفل ہے بلکہ اٹ مائٹ بی لیتھل فار سم باڈی. اس کی کچھ ایگزامپلز ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کئی جو ہمارے فیٹ برنرز ہیں اور فیٹ لاس پلز ہیں, کیپسولز جو ہیں, ان کے اندر ایک بہت زیادہ مقدار میں اسٹیمولنٹ قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. کیفین ٹو بی ویری ایگزیکٹ, کیفین کی اتنی زیادہ مقدار, اور وہ بھی انسٹنٹ فارم میں کنزیوم کرنا, ان آرگینکلی کنزیوم کرنا, وہ نہ کہ صرف آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے بلکہ ان سم کیسز وہ کسی کو اگر بی پی کا ایشو ہے یا کسی کو اور کسی قسم کے ہارٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو وہ ان کے لیے ٹریگرنگ ثابت ہو سکتی ہے, جو کہ لیتھل ایٹ دی اینڈ اٹ میں پروو لیتھل. تو اس طرح کی ہر چیز کو استعمال کرنا یا دیکھیں اس ٹیبلیٹس اور اس طرح کی میڈیکیشنز کے اندر بھی پرسکرپشن اینڈ نان پرسکرپشن چیزیں چل رہی ہیں. ایون پرسکرپشن چیزوں کا بھی ابیوز بہت زیادہ پروناؤنسڈ ہے. تو کسی بھی فزیشین یا مطلب موسٹ لائکلی آپ کو فزیشین کی رائے کے مطابق اپنی کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے سلمنگ ٹیبلیٹ ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. جو نان پرسکرپشن ڈرگز ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ کسی بھی مقدار میں کسی بھی طریقے سے جو جیسے آپ کو بتا رہا ہے جس فارم میں دے رہا ہے وہ آپ اس کو کنزیوم کرنا شروع کر دیں. نان پرسکرپشن ڈرگز کا مطلب یہ نہیں ہوتا. نان پرسکرپشن ڈرگز اور خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی جانے والی جو ڈرگز ہیں یہ ایک بیسیکلی ایک اسکیم ہے. یہ کسی بھی ایسی چیز کو آپ پیک کر کے کسی کوئی جڑی بوٹی ہے کچھ بھی ہے جس کے اوپر نہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے نہ کوئی ڈفرینٹ سائنسز بیک کرتی ہیں ان چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے, لیکن ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہونا کسی چیز کے بارے میں, کسی پروڈکٹ کو جس کو آپ کنزیوم کر رہے ہیں, یا ایٹ لیسٹ اس کا ٹائم ٹیسٹڈ ہونا اور پروون ہونا, یہ بہت لازمی ہے. اور اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں جو کسی بھی پروڈکٹ کو کنزیوم کرنے سے پہلے آپ کو لاکھ دفعہ سوچنا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ یہ چیزیں جب آپ کو اپنا نقصان دے جاتی ہیں تو اٹس جسٹ لائک اے وینم. جس طرح زہر آپ کے اندر ریورسیبل چینجز پیدا کر دیتا ہے, اس طرح کی کئی چیزیں جب آپ ان کو اوور دا لانگ کورس آف ٹائم اور فار دا ہائی ڈوزز آپ ان کو کنزیوم کریں تو دے کین پروڈیوس ارریورسیبل افیکٹس جو کہ آپ کے وائٹل آرگنس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو یہ فیٹ لاس یا مسل گین اور یہ ہیفٹی باڈی بنانے کے چکر میں آپ اپنے گردے پھیپھڑے لیور اس طرح کی چیزوں کو ڈیمیج کر دیں تو اس کے ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. جب آپ کے وائٹل آرگنس ڈیمیج ہو جائیں تو آپ کی جو مسکولر اپیرنس ہے وہ سیکنڈری رہ جاتی ہے, سیکنڈری سے بھی زیادہ آگے رہ جاتی ہے. اسی سیکوینس میں فیٹ لاس کی مسکنسیپشنز اور میتھس کے بارے میں اگر بات کرتے ہوئے اگر ہم کچھ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہمیں مارکیٹ میں اور اسٹورس پہ مل جاتی ہیں جو کہ لیبلڈ ہوتی ہیں لو فیٹ اور لیس فیٹ اور 1%, اس طرح کی بڑی لیبلز کے ساتھ ہیڈنگس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ناٹ آل فیٹس آر بیڈس. ہمیں یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ ایون ایک فیٹ لاس پروگرام کے اندر بھی آپ کو سم آف دی فیٹس, سم آف دی گڈ فیٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ لازمی ضرورت ہوتے ہیں. ہمیں ہائیڈروجنیٹڈ فیٹس سے ٹرانس فیٹس سے بچنا ہے. وہ آپ اپنے طور پہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے سورسز ہیں جن کے اندر گڈ فیٹس اینڈ بیڈ فیٹس پایا جاتا ہے. اگر اس بحث سے نکلیں بھی صحیح تو کسی بھی ایسی پروڈکٹ کے اوپر جس کے اوپر لو فیٹ کوٹڈ ہے دیٹ ڈزنٹ میک اٹ مور ہیلدیئر. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ لو فیٹ ہے, لو فیٹ کے بعد بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنی پرسنٹیج ہے. ایک گھی کے ڈبے پہ اگر لکھا ہوا ہو لو فیٹ دیٹ ڈزنٹ میک اٹ مور ہیلدیئر, ایٹ دی اینڈ وہ رہتا گھی کا ہی ڈبہ ہے. تو اس طرح کی جو یو شوڈ ناٹ بی فالنگ پرے ٹو دیز پروڈکٹس.
آپ کو اپنی جو رجیم ہے, جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے, اس کے مطابق آپ کو چیزوں کو بیلنس کر کے اسٹڈی کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے اور کیا چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. فیٹ لاس کی مسکنسیپشنس کے میں آگے مزید بڑھتے ہوئے, ایک لوگوں کا کامن ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید میلز کو اسکپ کر دینا اور لمبے میلز اسکپ کرنا. ایون آئی ہیو سین پیپل جو کہ ایپل سیڈر ونیگر پہ ہیں صرف, اور وہ صرف مطلب کافی لے رہے ہیں اور بلیک کافی لے رہے ہیں پورا دن, یہ ان کا میل ہے. تو یہ تو اپنی سب سے پہلا اس کا جو افیکٹ آتا ہے آپ کا وہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹرانزٹ سپیڈ اور اس طرح کی چیزیں جو مطلب معدے کے اور جو انتڑیوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کو اور شدید قسم کے, تو وہ کئی دفعہ بہت زیادہ لیتھل بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ چیز آپ بہت لمبے عرصے تک چلائیں. تو مقصد ہے کہ آپ نے کوئی بھی میل اسکپ کر کے یا کھانا پینا بالکل چھوڑ کے آپ کبھی بھی فیٹ لاس ان دا لانگ رن, ایون ان دا شارٹ رن بھی آپ نہیں کر سکتے فیٹ لاس اس طرح کے میل اسکپ کر کے. فیٹ لاس کرنے کا طریقہ اگر کیلورک ڈیفیسٹ ہے تو وہ کیلورک ڈیفیسٹ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے پروڈیوس کیا جاتا ہے, نہ کہ آپ ہر قسم کی ہیلدی ڈائٹ کو اسکپ کر دیں اور یہ سمجھیں کہ شاید بھوکے رہنے سے اور ہر 2 4 میلز کو اسکپ کرنے سے آپ اپنی جو ہے فیٹ لاس اچیو کر لیں گے. اس سے بلکہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی کہ آپ الٹا جو ہے آپ کو کریونگز بڑھ جائیں گی شوگری فوڈز کی, اور جو انسٹنٹ شوگرز والی فوڈز ہیں اور پھر جو ہمارے پاس پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کی کریونگز بڑھ جاتی ہیں. کریونگز اپنا ایک سائیکولوجیکل میکنزم ہے, تو وہ بھوک کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. جب آپ اسٹارو کرتے ہیں تو آپ کو کریونگز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ایک ریپرکشن کے طور پہ یعنی کہ پہلے سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ. تو یہ ایک بہت کامن مسٹیک ہے جو کہ وہ لوگ ہو فیل ٹو اچیو لانگ ٹرم فیٹ لاس ان کی ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی کر دیتے ہیں لوگ, یہ ایک بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور کئی دفعہ ایسی ریڈیکولس قسم کی کوئی چیز لوگ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ پانی بہت زیادہ پینا. نو ڈاؤٹ کہ اسٹیئنگ ہائیڈریٹڈ از گڈ فار اوور آل فنکشننگ, اور بہت ساری چیزیں جیسے کہ سمر آ رہا ہے اس میں آپ کو اپنی واٹر بیلنس مینٹین کرنے کے لیے باڈی کے اندر بہت ضروری ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اگر پانی پیتے رہیں گے تو اس سے آپ کو فیٹ لوگا. پانی کا پسینے کا ان چیزوں کا یہ نمکیات کا جسم نکلنے کا ان کا کوئی ڈائریکٹ لنک کوئی نہیں ہے ان کا فیٹ لاس کے ساتھ. ان کا لنک اگر ہے تو وہ انڈائریکٹ لنک ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو پسینہ آتا ہے. آبویسلی جو بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے اس کے اندر باڈی میں کیلورک ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے, بہت سارے میکانزمز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو وہ فیٹ لاس پسینے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. پسینہ صرف ایک تھرمو ریگولیشن کا, ایک ہیموسٹیسس کا ایک پارٹ ہے جو کہ باڈی کے ریگولیٹری میکانزمز ہیں, دیٹس اٹ. اس کا فیٹ لاس سے اور موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں ایکسرسائز کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ شاید جتنا پسینہ آئے گا وہ اتنا فیٹ لاس ہوگا, یہ ایک بالکل فضول اور بہت پرانی قسم کی میتھیکل قسم کی ایک چیز ہے جو کہ اب لانگ فورگوٹن ہے. تو اس کا انڈائریکٹ لنک اس طرح ہے کہ آبویسلی جو بندہ ایکسرسائز کرے گا اس کو پسینہ آئے گا, اور جو ایکسرسائز کرے گا اس کو فیٹ لاس ہوگا. اٹس سو سمپل. تو اس طرح کی بے تحاشا میتھس کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک ان کی جو ہے نا اویئرنیس دیتے رہیں تاکہ آپ کو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری آبزروڈ چیزیں ہیں, ہم نے ان پہ آبزرویشن کی ہے, ان کو اسمبل کیا اور ان کو یکجاں کر کے ضروری سمجھا ہے کہ لوگوں تک ان کو پہنچایا جائے تاکہ یہ ریڈیکولس قسم کی جو مسٹیکس ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے یا کسی کی مس گائیڈنس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی کو کسی بھی لیتھل قسم کے یا کسی بھی ہارمفل قسم کے افیکٹ سے بچ جائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, ڈاکٹر حمزہ رحمانی فرام اینڈیورنس جم اینڈ فٹنس سینٹر ملتان.